اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مورخہ 8 مئی ہے 2021 اور جو ہمارا 15 روزہ درس جو ہوتا ہے اس کا آج انشاءاللہ ہم انعقاد کر رہے ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ تو پچھلے درس میں ہماری سورہ بقرہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کو جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھے تھے، جو ان کا یعنی کہ کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ ایک سمجھو کہ ایسی چیز ہے جس کا راز ہم پر نہیں آج تک کھلا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے نازل کی، کیا معنی ہے اس کا، اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر جانتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الحی القیوم جو زندہ ہے اور قائم ہے، ہمیشہ قائم، خود بھی قائم ہے، دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والا بھی ہے، دونوں اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھی تھی، پچھلے سٹارٹ یہی ہوتا ہے آیت الکرسی کا بھی، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ تو یہاں پہ لفظ الہ پہ ہم ایک دفعہ پھر غور کر لیں کہ الہ کس کو کہتے ہیں، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو الہ بیسیکلی کون ہے، کیا کہتے ہیں، الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ کا عام طور جو مشہور معنی ہے وہ ہے خدا، کو گاڈ انگلش میں کہہ جاتے ہیں، یا اردو میں معبود کا لفظ اس کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود وہ جس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے اصل معنی جو ہے وہ عبد سے نکلا، عبد کا معنی غلام ہے، تو عبادت کا مطلب اصل میں غلامی ہے، کہ الہ وہ ہستی ہے جس کی غلامی کی جائے، جس کی بات کو مانا جائے بغیر چونو چائے سے۔ غلام ہوتا ہے، اس کا آقا کوئی اس کو حکم دے تو اس کو کوئی انکار کرنے کے اس میں وہ نہیں ہوتی صلاحیت، تو اس نے ماننا ہی ہوتا ہے اپنے آقا کے حکم کو۔ تو الہ یعنی کہ ایسی ہستی جس کا حکم جو ہے بغیر کسی چونو چرا کے، بغیر کسی ہل و جت کے مان لیا جائے، ایسی ہستی صرف اللہ ہی ہے۔ اور اس کا ایک الہ کا جو ہے ایک ڈیٹیل اور آیات میں ملتی ہے، جس میں 2 آیات ایسی آئی ہیں، ایک سورہ فرقان کے اندر آئی ہے، ایک اور سورہ کے اندر آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو خواہشات کو الہ بنانے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ خدا کا وہ ہوتا ہے جس کو انسان پوجا کر رہا ہے، یا جس کو سجدہ ریز ہو رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، یا اس کو حاجت روا مشکل کشا مان رہا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لی۔ تو خواہشات کو الہ بنانے کا کیا مطلب؟ کہ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو اس کی خواہشات کہہ رہی ہیں وہ اسی پہ عمل کیے چلا جا رہا ہے، جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، یہ دیکھ رہا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا، یہ کوئی کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اس کے خلاف ہے، اس چیز کو نہیں دھیان کر رہا، جو اس کا دل کیا وہ کرے چلا جا رہا ہے۔ گویا کہ وہ اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے، خواہشات کے حکم پہ چلا جا رہا ہے، تو اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا اس نے۔ تو اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ الہ وہ ہستی ہے جو کہ جس کا حکم جو ہے بغیر سوچے سمجھے جو اس کو مان لیا، جو اس نے حکم دیا اور ہم نے مان لیا۔ تو ایسی ہستی صرف اللہ ہی ہے، جو اس نے حکم دے دیا وہ ہم نے ماننا باہر صورت، اس پہ ہمیں جو ہے کوئی چونو چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ ایسی اللہ ذات ہے جو کہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ حی ہمیشہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ آگے بتایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ وہ ذات ہے جس نے تیرے کے اوپر کتاب نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ قرآن کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ کتاب نازل کی جو کہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے موجود ہے پہلے سے، یعنی کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور اسی ذات نے انزل التوراۃ والانجیل، اسی نے تورات بھی اور انجیل بھی نازل کی۔ تو یہ مصدقا لما کے یعنی کہ علماء اس کی 2 طرح سے تفسیر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل وہ بھی اللہ نے نازل کی، اور دوسری یہ کہ قرآن خود بطور ایک تصدیق آیا کہ پچھلی کتابوں میں اس کی پیشین گوئیاں آتی کہ آگے ایک اور پیغمبر آئے گا، اس کے جو ہے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا، وہ پھر وہی کہے گا جو اللہ تعالیٰ کہے گا۔ تو یہ قرآن نے آ کے ان کو بھی تصدیق کی کہ ان میں جو پیشین گوئیاں تھیں وہ سچی تھیں، قرآن اس کے جو اظہار کے طور پہ سامنے آیا کہ یہ وہی چیز ہے جو اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں تھا۔ تو یہ دونوں طریقے سے آتی ہے بات، قرآن کی بھی تصدیق کرتے ہیں، کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں پہلے بھی نازل شدہ، اور جو ان میں پیشین گوئیاں تھیں وہ بھی قرآن کی شکل میں آ کے پوری ہوئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہی تورات اور انجیل بھی نازل کی، من قبل ھدی للناس، جو پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، یعنی قرآن کے آنے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ وہی تھی، تورات تھی یا اس کے بعد انجیل تھی، لیکن جب ان کے اندر سے وہ ملاوٹ ہو گئی، ان کے اندر اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو نازل کر دیا۔ وانزل الفرقان، اور فرقان نازل کیا۔ یہ اپنے فرقان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ وہ فرقان ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نازل رکھا،
یعنی کہ جو تورات تھی وہ اپنے دور میں فرقان تھی، وہ حق و باطل کو فرق کرتی تھی، لیکن اس میں جب گڑبڑ آ گئی پھر انجیل اللہ نے نازل کی، اس کے اندر بھی یعنی کہ فرقان تھا، حق اور باطل کے فرق وہ بھی بتاتی، لیکن اس میں بھی جب مسئلہ ہو گیا اپنی حالت میں نہیں رہی تو وہ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے فرقان، اب یہ قرآن کو اس میں فرقان کہا گیا کہ یہ اب قیامت تک کے لیے وہ کتاب ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تورات بھی اسی نازل کی، انجیل بھی نازل کی جو پہلے سے ہدایت کے ذریعہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ فرقان نازل کیا جو ہر دور میں رہا کہ حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیز اللہ نے نازل کی۔ انہوں نے کہا ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی اس سے جو انکار کرے گا، چاہے وہ یعنی کہ زبان سے اس کا انکار کرے چاہے وہ عملی طور پہ انکار کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس کو زبان سے مان لے لیکن عمل سے اس کا جو ہے انکار ہے، عمل کچھ اور ہے۔ اس کی ایک بڑی موٹی سی مثال ہم آج کی دنیا میں لے لیں تو اس طرح ہم قرآن نماز میں کرتے ہیں کہ یا کن ابو نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب انسان منہ سے زبان سے ہر بندہ مانگ رہے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جہاں مدد مانگنی واری آتی ہے وہاں اور طرف چل پڑتے ہیں، کوئی یا علی مدد لگا رہا ہے، کوئی یا غوث مدد، کوئی کہیں لگا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے۔ تو بظاہر وہ زبان سے انکار نہیں کرے، زبان کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تیری سے مدد مانگتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پہ اس کے خلاف چل رہے ہیں، عملی طور پہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے اور اس سے مدد مانگنے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اس کے لیے پھر سخت سزا ہے، اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بھی غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے اللہ کی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، سارا کچھ اس کی پازیٹیو صفات ہیں، وہاں پہ ایک یہ بھی صفت ہے اللہ بھی عزیز ذو انتقام بھی، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ پھر وہ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، خالی یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف ان کو کرے گا جو معافی کے حقدار ہیں، جو کوئی معافی کے حقدار ہیں ان کے لیے پھر شدید العقاب بھی ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ اگر ہمیں کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے اوپر بھی زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اگر اللہ نے بتایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جس نے تمہیں تمہارے تصویر بنائی، قسم کے تمہیں ایک نقشہ دیا تمہیں ماں کے پیٹوں کے اندر، کہ جو اللہ نے چاہا اس طریقے سے شکل صورت بنائی۔ لا الہ الا ہوا هو العزیز الحکیم، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، وہی بار ریپیٹ دوبارہ کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تیری طرف کتاب نازل کی، تیرے اوپر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں آیات جو ہیں اس کی کچھ آیات جو وہ محکم ہیں، محکمات ہیں۔ محکمات سے کیا مطلب؟ جس کے اندر احکامات ہیں، محکم کا حکم سے نکلا ہے، اس کے اندر احکامات ہیں واضح کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ان کو ڈو اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں، کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو بالکل محکمات ہیں، واضح ہیں، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا صاف بتا دیا۔ ہن ام الکتاب، یہی اصل میں ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے، یعنی کہ کتاب کی جڑ ہے، اصل ہے، کتاب کی اصل یہی ہے جو محکمات جو احکامات دی ہیں جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، عمل کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ وہ اخر متشابہات، اور کچھ اس کے علاوہ ایسی ہیں جو کہ متشابہ بھی ہیں، جن کے واضح طور پر نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا وہ یعنی کہ حکم نہیں ہوتا اس کے اندر، لیکن ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم پر فوری طور پہ واضح نہیں ہوتی، جس کی مثال اس طریقے سے لے لیں جس طرح عالم برزخ کے کچھ معاملات اللہ نے بتایا گا، قبر میں کیا ہوگا، قبر کی نشانی دے دیا، جنت دوزخ کا بتا دیا، لیکن اس کی حیت نہیں اصل میں صحیح بتا کہ جنت کیسی ہوگی، فرشتوں کی بتا دیا، فرشتوں کی حیت ہم صحیح طریقے سے نہیں جانتے کیا ہیں، کیسے ہیں، کتنے بڑے ہیں، یا اس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ سائنسی حقائق وغیرہ جس طریقے سے آج انسان جان رہا ہے، یہ چیزیں آج سے 14 سال پہلے اللہ نے نازل کر دیں، تو جو چیزیں آج پتہ لگ رہی ہیں وہ 14 سال پہلے تو ظاہر ہے وہ نہیں پتہ لگ سکتی تھیں، وہ اس وقت متشابہات میں تھی کہ انسان اس کا نہیں پتہ لگا سکتا، جیسے کہ بگ بینگ تھیوری ہے اور دوسری پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں آج سائنس دریافت کر رہی ہے، تو ان کا تذکرہ 14 سال پہلے اللہ نے کر دیا تھا قرآن کے اندر، تو اس وقت ظاہر وہ چیزیں متشابہات میں تھیں، آج وہ یعنی کہ محکمات میں آ گیا، انسان نے ان کو دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی متشابہ ہیں کہ ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے صحیح معنوں میں، لیکن اور آج سے 500 سال بعد، 1000 بعد، 1500 سال بعد ان کو پتہ لگ جائے گا، تو آج وہ ایسی چیزیں کئی متشابہات میں ہیں، جس کہ ابھی میں ہم نے پڑھا الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں، اب یہ ہمارے پر متشابہ ہیں کہ الف لام میم کا کیا مقصد اللہ نے کیوں نازل کیا، اس کا ابھی نہیں ہم پر واضح، لیکن ہو سکتا ہے 1000 سال بعد یہ بھی پتہ لگ جائے الف لام میم کے کیا مقصد ہے، اس طرح اور بہت سارے حروف مقطعات ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں متشابہات میں شامل ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی احکامات نہیں ہوتے، ان کا کوئی ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہوتا، یہ متشابہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں طرح کی اس میں محکمات بھی ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے سیدھے سیدھے احکامات ہیں، اور دوسری جو ہیں متشابہات ہیں۔ تو میں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جو ٹیڑھے پن والے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں،
کس لیے کہ فتنہ برپا کرنے کے لیے اور اس کی تعویل ڈھونڈنے کے لیے اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا. اس طرح آج کو بندہ الف لام میم پہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے کیا اس کا مقصد ہے، کہ کاف ہا یا عین صاد اس قسم کی چیزیں ہیں ان کی تحقیق کرنے بیٹھ جائے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. وہ صرف فتنہ فساد برپا کرے گا، اس کا تعویل نہیں وہ ڈھونڈ سکتا، اس کا تعویل کو جانتا ہی نہیں. تو میں کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی تعویل کو جانتا ہی نہیں ہے. تو یہ دلوں میں کجی والے جو لوگ ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ تعویل مطلب یہ ہے کہ تعویل ڈھونڈیں گے، وہ تعویل ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. اب جس طرح سے 1400 سال پہلے جو آیات سائنس کے معاملے میں تھیں، اس دور میں اگر کوئی اس کو پڑھنے بیٹھ جاتا ہے اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے، وہ جان ہی نہیں سکتا تھا. وہ آج اب جانی جا رہی ہیں 1,500 سال کے بعد. تو اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی متشابہ ہیں، وہ آج سے 100 سینکڑوں سال بعد شاید وہ کھلیں. تو آج جو کجی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اس سے وہ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ایسے یوٹیوب وغیرہ پہ اور چیزوں پہ مل جاتے ہیں جو ایسی چیز پیسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا سر نہ پیر. وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، عمل تھوڑا اور بیت مباحث سے زیادہ. اور میں کہ والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں راسخ ہے رسوخ رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یعنی کہ جو لوگ راسخ العلم ہوتے ہیں جس کے پاس علم ہے اور پختہ علم ہے، اپنے علم پہ وہ پختہ ہیں، خالی علم نہیں ہے. اس کی پختگی سے مراد ہم سمجھ لے لیں کہ جو علم ان کے پاس آتا ہے اس کے اوپر وہ پختگی سے پھر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. خالی علم ہی نہیں ہے، اس کے اوپر وہ اس کو پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے دنیاوی علم بھی ہم لیں، کئی چیزیں کو ہمیں تھیوری پڑھائی جاتی ہے لیکن جو چیزیں پریکٹیکل سے تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے. تو اس کے بغیر وہ علم ادھورا ہوتا ہے جب تک اس کا پریکٹیکل نہ کیا جائے. تو اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر رسک رکھتے ہیں، اس کے پورے جو ہے اس کے اوپر پختہ ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم ساروں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، تو اس میں جو نصیحت جو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ عقل والے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں علم حاصل کرتے ہیں. اچھا، اس میں یہاں چلتے چلتے ایک چیز اور ڈسکس کرتے چلیں کہ کئی آیات ایسی ہوتی ہیں اس طریقے سے یہ آیا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہی ہے جس نے نازل کی تیرے اوپر کتاب. اب یہ جو کجی ٹائپ والے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض جنہوں فضول قسم کے سوالات نکال لیتے ہیں، ایسی چیزوں میں سے بھی سوال پیدا کر لیتے ہیں. ایسا سوال ایک دفعہ سامنے آیا تھا تو میں تذکرہ کرتا چلوں کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا کہ وہی ہے جس نے نازل کی تیرے اوپر کتاب. اب سوچیں کہ بھائی یہ وہی کون ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ خود کرام کر رہا ہے، تو اللہ کہنے کہ میں ہی ہوں جس نے نازل کی کتاب. یہاں لکھا کہ وہی ہے جس نے نازل کی کتاب، یہ وہ کون ہے جس نے نازل کی کتاب؟ اس کا مطلب بات کرنے والا کوئی اور ہے، نازل کرنے والا کوئی اور ہے. لوگ اس قسم کے سوال ہی پیدا کرتے ہیں. تو ایسے سوالوں کو پیدا کر اس کا جواب پھر کیا ہے؟ اس میں وہ اس طریقے سے معاملہ ہے کہ یہ قرآن بیسکلی جو ہے یہ ہے اللہ کا کلام. ٹھیک ہے، کلام اللہ کا ہی ہے، لیکن یہ کال جو بات کہہ رہا ہے وہ اصل میں فرشتہ کہہ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ بلکہ فرشتے کے ذریعے پہنچایا پیغام، جبریل علیہ السلام اس کو لے کے آئے. تو یہ الفاظ بیسکلی جبریل علیہ السلام کے جو کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے نازل کی تیرے اوپر کتاب. جبریل علیہ السلام کہنے والے ہیں، وہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے نازل کی کتاب. اس کا ثبوت قرآن کے 2 آیات سے ملتا ہے جہاں پہ آتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم. 2 آیات میں اس طریقے سے آتا ہے کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. وہاں رسول کریم سے مراد جبریل علیہ السلام میں آگے آتا ہے کہ مطاعن ثم امین ذی القوۃ ذی العرش مکین کے لفظ آتے ہیں، جو عرش کے پاس ہیں بڑی قوت والے. تو یہ قول یعنی کہ الفاظ جو ہیں جبریل علیہ السلام کے ہیں، کلام اللہ کا ہے. جس طریقے سے مثال لینے کے ہم کلام اقبال کہتے ہیں، تو شعر جو پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں وہ جو شعر، تو اس میں اصل میں یہ کلام جو ہے کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور قول جو ہے جبریل علیہ السلام کا ہے. جس طریقے سے کہ ہم کلام اقبال کو کہتے ہیں کہ لوگ پڑھ کے جو شعر سنا رہے ہوتے ہیں وہ بولنے والے لوگ کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن کلام وہ علامہ اقبال کا سنا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو جو بات کہی ہوتی ہے اصل میں علامہ اقبال کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن کہنے والا جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. تو یہ قول اور کلام کا فرق ہے. اس وجہ سے یہ آیات ایسے آتی ہیں کہ جس کے وہی ہو جس نے نازل کیا. تو اصل میں بات کہنے والے جو ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں اور وہ اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی سوال اس قسم کے لوگ پیدا کر لیتے ہیں. تو اس میں ہم نے پڑھا کہ جی اللہ تعالیٰ جو راسخ العلم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، محکمات پہ توجہ رکھتے ہیں، محکمات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اور متشابہ جو ان کی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی وہ اس کو اللہ پر ڈالتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اللہ نے بات کی وہ ٹھیک ہی نازل کیا. جیسے الف لام میم آ گئے یہاں پہ حروف مقطعات، ہم اس کو مانیں گے ٹھیک ہے اللہ نے نازل کیا، جو بھی اس کا راز ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں. اب وہ اولو الالباب کے معنی بھی جو ہیں آپ تو عقل مند لیا ہے، عقل والے، حالانکہ عقل کا لفظ خود قرآن میں موجود ہے، لعلہم یعقلون کے الفاظ ہیں تاکہ تم سمجھو، عقل پکڑو. الباب سے مراد کون سی عقل ہوتی ہے اس میں؟ کہ الباب سے مراد جیسے لب لباب کہتے ہیں نا، یہ اس قسم کا لفظ ہے کہ ایک سامنے جو اوپر کی چیز سامنے آ جائے. اولو الالباب سے مراد وہ عقل مند لوگ ہیں کہ عقل مند اصل میں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو ایماندار اور بڑا صحیح چلنے والا وہ بھی عقل مند ہوتا ہے، ایک بندہ جو پلے درجے کا بے ایمان ہوتا ہے وہ بھی عقل مند ہوتا ہے.
اس کی عقل الٹی طرف چل رہی ہوتی ہے, وہ بےمانی شیطانی کو نئے نئے راستے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, عقل اس کے اندر بھی ہوتی ہے. لیکن اس سے علم وہ لوگ حاصل کریں گے جو اولو الالباب, جو مثبت عقل والے ہوں گے, جو کہ ہے اپنی سوچ کو پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں گے. جو لوگ نیگیٹو سائڈ پہ لگاتے ہیں وہ بھی عقل مند ہوتے ہیں, لیکن وہ اس سے نصیحت نہیں لے سکتے. تو یہاں پہ اولو الالباب کا تذکرہ ہے کہ ایسی عقل والے لوگ جو کہ مثبت سوچ والے رکھتے ہیں, اپنی عقل کو سیدھی طرف لگاتے ہیں, وہ اس سے ضرور نصیحت لیں گے. اس میں فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ دعا, یہ بڑی مشہور دعا اکثر پڑھی جاتی ہے کہ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یہاں پہ پیچھے آیا تھا نا جن کو دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو اسی کی دعا آ رہی ہے کہ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی, ہدایت کی کتاب تو نے نازل کر دی ہے, تو ہم سے ہدایت لینے والے بنے ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں کہ ہم بھی جو ہے متشابہات کے پیچھے لگ جائیں اور راستے سے بھٹک جائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً, اپنے جناب سے جو ہے ہمیں تو رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے, بہت ہی جو ہے تو دینے والا ہے. اب فرمایا کہ ربنا انک جامع الناس, اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے, لیوم لا ریب فیہ, اس دن جس کے دن میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی کہ اس دن ہم تیرے ضرور جمع ہوں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک جو اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف کرنے والا نہیں ہے. اس کو آگے فرمایا کہ ان الذین کفروا, بے شک جو لوگ کافر ہیں, انکار کرنے والے ہیں, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, کہ ان کو جو ہے ان کے مال اور اولاد ان کو ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, یہ لوگ آگ کا ایندھن ہے. یعنی کہ جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے مال دولت کے چکر میں اور دنیاوی چکر میں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں, ان کو ان کا مال یا اولاد ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا, اور وہ پھر جہنم کا ایندھن ہوں گے, اسی میں جلیں گے. کذاب آل فرعون, جیسے کہ فرعون اور اس کے آل تھے. والذین من قبلہم, یا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا. فأخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ذنوب کے بدلے پکڑ لیا, ان کے ذنوب کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. یہ ایک اور اللہ کی صفت یہاں پہ آئی کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, سخت سزا دینے والا, سخت جو ہے تعاقب کرنے والا, پیچھا کرنے والا, اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے جو کہ اللہ کے سرکش ہوں گے. تو اللہ نے بتایا کہ ان کو ان کے ذنوب کی وجہ سے پکڑ لیا. یہاں پہ ذنوب کا لفظ آیا کہ ذنب جس کے ساتھ مغفرت کا لفظ بھی آتا ہے کہ یغفر الذنوب, وہ ذنوب کو معاف کر دینے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور کے پچھلے والوں کو ان کے ذنوب کی وجہ سے عذاب میں ڈال دیا, کہ انہوں نے گناہ وہ کیے جن کی معافی ممکن تھی, لیکن انہوں نے معافی مانگی نہیں, اسی میں چلتے چلے گئے, گناہوں میں اتنا وہ آگے بڑھ گئے کہ وہی ان کے لیے عذاب کا جو ہے وہ باعث بن گیا. اس طریقے سے نا کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں اس قسم کے, جن کا مقولہ اس قسم کا ہے کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے ترجمے سے نہیں پڑھتے کہ ترجمے سے پڑھ لیں گے ہمیں تو عمل کرنا پڑ جائے گا. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی غفلت میں رکھتے ہیں, کہ وہ بھول میں لگے ہوئے لوگوں کے پیچھے, کہ کل کو اللہ کے سامنے ہم پیش ہو جائیں گے, یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر پتہ ہو گیا, چل گیا, پھر بھی ہم نے عمل نہ کیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے. وہ اسی نیت سے قرآن کو ترجمے سے ہی نہیں پڑھتے کہ ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا. تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ذنوب میں لگے ہیں, اپنی غلطیوں میں, کوتاہیوں میں چلے جا رہے ہیں. وہ اینڈ پہ یہ حساب ہوگا جو کہ فرعونی اور لوگوں کا ہوا, کہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے اپنے ذنوب کی وجہ سے. اور ہمیں کہ کل کہہ دو للذین کفروا, لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں, ستغلبون وتحشرون الی جہنم, کہ تم جلدی ہی مغلوب ہو جاؤ گے اور ہانک دی جاؤ گے جہنم کی طرف. یعنی کہ جو لوگ انکار کے اسی میں روش پہ لگے ہوئے ہیں, وہ ساری عمر اس طریقے سے وہ دنیا کے مال اکٹھا نہیں کرتے رہیں گے, آخر وہ مغلوب ہو جائیں گے, ان کے اوپر غلبہ آ جائے گا, اور پھر وہ جہنم کی طرف ہی ہانکے جائیں گے. وہ بئس المہاد, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت بری جگہ ہے. اگر فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے جنگ بدر کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں بھیڑ گئی تھیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی. واخری کافرۃ, اور دوسری جو تھی وہ کافر تھی, اللہ کے انکاری تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ اپنی آنکھوں میں ان کو دگنا دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے تائید کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار, اس میں جو اولی الابصار ہیں, جو صاحب بصیرت لوگ ہیں, اس واقعے میں ان کے لیے بڑی عبرت ہے. یعنی کہ وہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ 313 وہ نہتھے مسلمان تھے, کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ان کا مقابلہ 1000 کے لشکر سے ہوا جو کہ پورے کے ساز و سامان کے ساتھ لیس تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو راہ میں لڑ رہے تھے, جو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اللہ نے انہی کی مدد کی. جو اللہ کے مخالف لڑ رہے تھے ان کو اللہ نے شکست دی. تو یعنی کہ اس میں اتنی بڑی نشانی ہے کہ جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں ان کی مدد بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ پھر دنیاوی معاملات کے حساب سے ان کا فیصلہ کرتا, وہ اللہ ان کے تقوی کے حساب سے اور ان کے جس نیت سے وہ لڑ رہے ہیں اس کے مطابق اس کا لڑ دکھاتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی تھی, دو جماعتیں لڑی تھیں. اس میں اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, کہ لوگوں کے لیے جو ہے ان کی خواہشات کی جو ہے محبت وہ بڑی مزین کر دی گئی. کس چیز کی؟ من النساء, عورتوں میں سے, والبنین, اولاد بیٹوں میں سے, والقناطیر المقنطرۃ, اور وہ خزانے جو جمع کیے ہوئے, من الذهب والفضة, سونے اور چاندی کے, والخیل المسومۃ, اور نشان زدہ گھوڑے,
والانعام اور یہ مویشی والحرث اور یہ کھیتیاں ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کا متاع ہے دنیا کا ایک عارضی فائدہ ہے واللہ عنده حسن الثواب اللہ کے جو ہے حسن المآب بہترین ٹھکانہ جو اللہ کی طرف ہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے دنیاوی چیزوں کی مثال دی کہ انسان ان دنیاوی چیزوں میں بڑا مزین اور بڑا ان کے اندر کھویا ہوا ہوتا ہے کہ عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جناب ڈھیر اور یہ خیل اس وقت یعنی کہ گھوڑے ہوتے تھے نشاندہ آج کے دور میں سمجھو کہ برانڈیڈ گاڑیاں جو ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ سارے کے سارے جو بھی دنیاوی اس وقت یعنی کہ مویشی اور کھیتی یہ چیزیں اس وقت کی بڑی دولت ہوتی تھی۔ آج کے دور میں بینک بیلنس لے لو جناب زمینیں اور بلڈنگیں لے لو انسان اس کی چیزیں بڑے اس کے مزین کر دی گئی چیزیں انسان کے لیے ان خواہشات کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کی حقیقت کیا بتائی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا اس لیے دنیا کا متاع ہے تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے آج ہے کل نہیں ہے انسان آج مر جائے کل دوسرا دن سب کا سب یہیں رہ جاتا ہے تو دنیا کا عارضی فائدہ ہے اور اصل جو ہے بہتر جو بدلہ ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ کل کہہ دو کہ اونبئکم بخیر من ذالکم کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں یعنی کہ دنیا جو مال مسائل اتنا جو نظر آ رہا ہے اس سے بہتر کی خبر میں تمہیں دیتا ہوں کہ للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار وہ جنتیں ہیں جو کہ باغات ہیں ایسے جو نہ ختم ہونے والے کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی کہ یہ تو عارضی ہے آج کل مر گئے جو ختم وہاں ہمیشگی ہے وہاں جو ملے گی وہ ختم ہونے والے نہیں ہے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے وازواج مطہرۃ اور پاکیزہ ان کے جوڑے وہاں پہ ہوں گے ورضوان من اللہ اللہ کی خوشنودی جو ہے سب سے اہم چیز ہو کہ اللہ ان سے راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا پھر تو ہر چیز مل گئی تو اللہ کی رضامندی وہاں ان کو ملے گی واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اس کے بندے نے کہ کس مشقت سے گزر رہے ہیں کیا کیا وہ اپنے چیزوں کی قربانیاں دے رہے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے اصل چیز وہ ہے جو وہاں جا کے ملنی ہے کیونکہ وہ ابدی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے دنیا جتنی بھی ہو جائے آخر عارضی ہے ختم ہو جانی ہے۔ اب ہمیں کہ الذین کون لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو ہیں الذین جو کہتے ہیں کہ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں مان لے ہم مان گئے جو تو نے کہا فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے یہ وہی ذنوب آ گئے جس پہ فرعون کا آیا تھا وہ پکڑے گئے وہی ذنوب یہاں پہ ہے کہ ہم ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری خطائیں جو ہیں وہ بخش دے وقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین ان کی یہاں کے صفات آئیں کہ الصابرین وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ڈٹے رہنے والے ثابت قدم رہنے والے تو ڈگمگانے والے نہیں ہوتے ان کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ وہ صادقین اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں جھوٹے نہیں ہوتے اپنی جگہ پر جو سچ ہے اس کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں۔ والقانتین اور یعنی کہ جھکنے والے ہوتے ہیں والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں والمستغفرین بالاسحار اور معافی مانگنے والے ہوتے ہیں بالاسحار یعنی کہ صبح صبح کے ٹائم پہ سحری کا وقت سمجھو کہ یار اسحار جسے سحری کا لفظ نکلتا ہے فجر کے وقت یعنی کہ رات کے آخری پہر میں اللہ سے معافی مانگنے والے تو تہجد کا وقت جو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو کہ اللہ کے بندے ہیں خاص۔ اگر میں کہ شہید اللہ تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے کہ انہ لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے ساری ڈیٹیل کے بعد پھر وہی بات جو سٹارٹ میں آئی تھی کہ اصل الہ وہی ہے جس کے ہم نے معبود جو ہمارا معبود ہے کہ ہم نے غلامی کرنی ہے جس کے باتوں کو ہم نے ماننا ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اپنے احکامات دیے پھر دوبارہ وہی بات دہرائی کہ اللہ ہی ہے جو اللہ خود اس چیز کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی اور الہ ہوتا تو اللہ بتایا تھا کہ یہ بھی الہ ہے یہ بھی الہ ہے لیکن اللہ خود چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ والملائکۃ اور جو فرشتے ہیں وہ علم علم والے لوگ ہیں قائم بلکہ وہ اسی چیز کے اوپر قائم ہے پوری قسط کے ساتھ یہ سب اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہی ایک الہ ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم وہی ایک الہ ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اس کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ اور اگر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ تو اسلام ہی ہے یعنی کہ یہی جو دین بھیجا جائے اللہ نے اسلام جو بھیجا ہے اصل اللہ کے نزدیک دین یہی ہے قانون یہی ہے اسی کے اوپر عمل ہونا ہے۔ وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر الا من بعد ما جاءہم العلم مگر یہ کہ اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا کیوں کیا بغیم بینہم آپس کی بغاوت سے آپس کی ضد سے صرف ضد سے اختلاف کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فإن اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ جلدی حساب لے گا۔ اب یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں انہوں نے اختلاف کب کیا جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا علم آ چکا تھا وجہ کیا ہوئی بغیم بینہم آپس کی بغاوت آپس کی ضد جس کی مثال ہم آج بھی لے لیتے ہیں کہ بہت سارے فرقے آپس میں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو حالانکہ منع کر رکھا ہے سب سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن آپس کی ضد کی وجہ سے وہ ایک نہیں ہوتے آپ ایک ہو گئے پھر تو پچھلا سارا کا سارا مٹ جائے گا ان کا ساری بیس ہی ختم ہو جائے گی وہ آپس کی ضد کے معاملے میں وہ اپنے اختلاف میں ڈٹے ہوئے ہیں ہر جگہ اپنے اپنے جگہ پہ اڑا ہوا ہے۔ اگر فرمایا کہ فائن حاجوک پر یہ اگر تیرے ساتھ جھگڑا کریں جو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ مقابلے میں اگر وہ جھگڑا کریں فقل تو کہہ دو اسلم تو وجہی للہ ہے کہ میں تو اپنا چہرہ اس کے لیے کرتا ہوں اللہ کے لیے ومن اتبعنی جو میرے تابع ہیں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں تم کہو کہ میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف ہی کرتا ہوں اور جو میرے تابع ہیں وہ بھی پیروکار
وکل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اور جن کو کتاب دی گئی ہے کتاب والے جو ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ بھی، ان سے کہو کہ اسلم تم، کیا تم مانتے ہو، یعنی کہ میں نے تو اپنا سر تسلیم کم کر لیا، کیا تم کرتے ہو کہ نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا کہ اگر وہ مان لیں، سر تسلیم خم کر لیں، فقد اہتدوا پھر تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو تیری طرف سے ذمہ جو ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے، ان کو منوانا تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، مان جائیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور منہ موڑ لیں گے تو تمہاری ذمہ داری صرف بات پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں یہ ہمارے 2 رکوع جو ہیں سٹارٹ کے مکمل ہوتے ہیں۔ اب ان میں جو اہم پوائنٹس ہیں ہم ان کے پہ ایک دفعہ پھر نظر مار لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جہاں پہ آغاز جو ہوا وہ الف لام میم سے حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوا، نہیں پوری ہوگی تو الف لام میم سے سٹارٹ ہوا، پھر اللہ نے شروع میں کیا بتایا کہ اللہ چلو اچھا سٹارٹ جہاں سے ہوا سب سے پہلے اللہ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو ہم نے الہ کو سمجھا، الہ کون سی ہستی ہے؟ الہ وہ ہستی ہے جس کا حکم مانا جائے بغیر چونو چرا، وہ ایک واحد اللہ کی ذاتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے سامنے پھر کوئی ہیل و حجت نہیں ہوگی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ یہی وہ ہستی ہے جس نے تیرے اوپر کتاب نازل کی حق کے ساتھ، یعنی کہ جو یہ کتاب ہے یہ حق ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی، اس سے مخالف کوئی چیز آئے گی وہ باطل ہوگی، حق یہ کتاب ہی ہے۔ اور وہی ہستی جس نے اس سے پہلے توراۃ اور انجیل کو بھی نازل کیا تھا، اور جو کہ پہلے ہدایت کا منبع تھیں، اور اسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرقان، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے وہ اللہ نے نازل کی ہے، کہ اللہ کے نزول سے پتہ لگ جاتا ہے کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ اور جو لوگ پھر کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ حقیقت بتا دی کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے آسمان و زمین میں، تم جو بھی کچھ عمل کر رہے ہو، جو کچھ بھی چھپا کے کرو، جیسا بھی کرو، وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز آئی کہ اللہ نے بتایا کہ ماں کے پیٹوں میں جو بھی تمہیں صورت بنائی وہ اللہ نے بنائی ہے، کہ شکل صورت جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہمیں نشانی ملتی ہے کسی کی شکل صورت پہ ہم کوئی تانا زنی نہ کریں اس کو، کہ جیسی بھی شکل صورت ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر کسی کی شکل صورت پہ ہم کوئی اس کو مذاق اڑائیں گے تو انڈائریکٹلی سمجھے گا ہم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جو بھی بنایا وہ اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو نازل تم پر کتاب نازل کی گئی ہے اس کی کچھ آیات محکمات ہیں، جس کے اندر احکامات ہیں سیدھے سیدھے بالکل، تو یہی اصل کتاب ہے۔ اللہ نے اصل توجہ اسی طرف دلائی ہے کہ اصل چیز وہ محکمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اصل چیز وہی ہے، ہم نے فوکس اپنا ادھر ہی کرنا ہے۔ اور کچھ کے علاوہ جو ہے وہ متشابہات ہیں جو کہ ہم پر واضح نہیں ہوتا اس کا صحیح، اس کے اندر احکامات نہیں ہوتے، کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں جو کہ پوری طرح واضح نہیں ہوتی، ملی جلی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ فتنہ برپا کرتے ہیں، اس کی تعویل ڈھونڈنے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو علم اور راسخ ہوتے ہیں، پختگی والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کے پر ایمان لاتے ہیں، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، مثبت طرف جو اپنے عقل لگاتے ہیں وہ اس سے حاصل کرتے ہیں نصیحت۔ اس کے بعد دعا ہے کہ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہمارے ہدایت کے بعد، اور اپنی طرف سے ہمارے پر رحمت نازل فرما، بے شک تو بہت نوازنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دعا کے حصہ یہ بھی کہ بے شک تو ہے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، آخر ہر ایک نے اللہ کی طرف ہی جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اللہ نے حقیقت یہ بتایا کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کو ان کا یہ مال اور اولاد جن کی خاطر ہوئے، یعنی کہ اللہ کے باغی ہوئے ہیں، مال اولاد ہی انسان کا ہوتا ہے دنیا کا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ انسان کا وہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کے ذرا برابر ہی کام نہیں آئے گی، اور لوگ پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے، جیسے فرعونی لوگ یا ان سے پہلے کے جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا تو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، ان کی غلطیاں کوتاہیاں جو تھیں انہی کے سبب اللہ نے ان کو پھر پکڑ لیا، جب انہوں نے توبہ کی نہیں، اسی روش پہ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جو بڑا سخت جو ہے شدید العقاب ہے، اللہ تعاقب کرنے والا، اللہ تعالیٰ بھی چھوڑتا نہیں ایسے لوگوں کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جو کفر کرنے والے ہیں کہ تم ان قریب جو ہے مغلوب ہو جاؤ گے، پھر تم جہنم کی طرف یہاں کے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی یہاں پہ۔ اس کے بعد اللہ نے جو جنگ بدر ہوئی اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کھڑے تھے، اللہ کے راہ میں لڑ رہے تھے، اور دوسرے لوگ تو اللہ کے مقابلے میں کفر کے لیے لڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ پھر مدد اسی کی کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اسی کی مدد پھر ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس معاملے کے اندر بڑی عبرت ہے۔ جو لوگ آنکھوں والے، دیکھنے والے، صاحب بصیرت لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑی عبرت حاصل کریں گے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی، کن بنیادوں پہ آتی ہے۔ اس میں اللہ نے دنیاوی حقیقت بتائی کہ اللہ دنیاوی معاملات جو لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے، عورتوں میں، ان بیٹوں میں، اور مال مسائل جو بھی سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، اور یہ انعام جو ہے مویشی اور کھیتیاں، جو بھی دنیا کا مال متاع ہے، انسان کو بڑا مزین لگتا ہے یہ، کہ حقیقت کیا بتائی اللہ نے کہ یہ عارضی بالکل منافع ہے، متاع الحیات دنیا ہے، بالکل
عارضی فائدہ ہے، بہت ہی کم وقت کا ہے کہ انسان آج سے کل مر جائے تو سارا کچھ یہیں کہیں رہ جاتا ہے، اتنا عارضی ہے یہ. تو جو اللہ کے پاس ہے اصل ٹھکانہ وہی ہے. اور لوگوں نے بتائی خبر دی کہ یا تم اس سے بہتر کی خبر دوں. بہتر خبر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اللہ کے ڈر دل میں رکھ کے چلتے ہیں، اس کے احساس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے لیے وہ جنت ہیں، وہ باغات اور وہ نہریں، وہ چیزیں ہیں جس کے میں خالدین فیہا، جس کے میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے اندر ہمیشگی ہے، وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گے. اور ان کے لیے وہاں پہ اللہ کی خوشنودی اور پاکیزہ جوڑے اور بہت کچھ وہاں پہ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کون لوگ ہوتے ہیں ایسے کرنے والے، ان کی عادت کا تعلق بتائیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. ان کے ڈرتے رہتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس سے بخشش مانگتے رہتے ہیں. کبھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں تو ہمیں بخش دینا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. اور وہ صبر کرنے والے، ڈٹنے والے ہوتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ سے بچنے والے ہوتے ہیں اور جھکنے والے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور صبح جو ہے سحری کے وقتوں پہ، بالکل رات کے تہجد کے وقتوں پہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس وقت بھی وہ جب اللہ کے ساتھ ہی ان کا رابطہ ہوتا ہے اور کوئی اس وقت نہیں ہوتا، اس وقت تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی کوتاہیوں کی. اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اللہ خود اس چیز کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور سارے فرشتے بھی اور جو علم والے لوگ ہیں وہ بھی اسی کے اوپر قائم ہے پورے انصاف کے ساتھ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی عزیز اور حکیم ہے، غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. اصل یہی اسلام، یہی دین، یہی قانون ہے، اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اور لیکن جو لوگ جو ہیں اہل کتاب، جو ان کو پہلے بھی کتاب آئی، انہوں نے اختلاف کب کیا؟ جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ آپس کی بغاوت، آپس کی ضد، صرف ایک دوسرے سے جو ضد میں جو ہے وہ اختلاف کرتے رہے. حالانکہ حق آ چکا تھا، سارے حق پہ اکٹھے ہوتے تو اکٹھے ہو جاتے. لیکن اللہ نے بتایا کہ جو بھی اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جلد حساب لے لے گا. اور فرمایا کہ تم یہ پیغام ان تک پہنچاؤ، لیکن اگر تم ساتھ یہ جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں تو اللہ کے اوپر ہی مان لیا، میں تو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی. اور اگر ان سے کہو کہ تو تم کتاب والے ہو اور جو ان پڑھ ہیں جو بھی، اور تم اس پہ اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اپنے جو سر تسلیم خم کرتے ہو یا نہیں، تو اگر وہ سر تسلیم خم کر لیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے. اور اگر وہ منہ موڑ بھی لیں تو تمہارے ذمہ سے پیغام پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے جو کچھ پڑھا ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اوپر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.